الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، نکاح 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 کرو، نکاح کرواؤ، نکاح کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ بر وقت اگر ہم نے نکاحیں نہیں کروائیں، ہم نے اپنے بچیوں اور بہنوں کے نکاح بر وقت اور ان کی شادیاں نہیں کرائیں، خدا نخواستہ ان کو کچھ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اخلاقی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، یا ہمارے بچوں کو لاحق ہوتی ہیں، یا میڈیا کے اس پرفتن دور میں وہ کسی اور چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ توبہ ہے میری یا میرے مولا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کے ستروں کو محفوظ فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس کے ذمہ دار پھر ہم بھی ہوں گے، جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ ہمیں طریقے کے ساتھ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وہ بچیاں ہیں، وہ بچے ہیں، وہ بہنیں ہیں، وہ بھائی ہیں، وہ بھتیجیاں ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بھانجے ہیں، شاگرد ہیں، ان میں شاگرد میں طالبات ہیں یا طلبہ ہیں۔ نکاح حلال کی طرف آؤ۔ جب آپ حلال، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں جو خواتین ہوتی، اس کو نہیں دیکھے، پہلے زمانے میں لونڈیاں بھی ہوتی تھی، ان کے ساتھ بھی نکاح کرو۔ تمہارے جو صالح بندے ہوتے ہیں ان سے نکاح کرو۔ تنکح المرأة لمالها وجمالها ولدینها ولحسبها ولنسبها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ خاتون سے شادی کیوں کی جاتی ہے؟ ایسے ہی مرد سے کیوں کی جاتی ہے؟ یا اس لیے کہ وہ دیندار ہے، یا اس لیے کہ وہ مالدار ہے، یا اس لیے کہ وہ حسب و نسب والا ہے، یا اس لیے کہ وہ حسن و جمال کے پیکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیندار ہے ان سے شادی کرو۔ آپ کو کامیاب ہونا چاہیے، آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ دیندار سے شادی کریں اور دیندار سے شادی کرائیں، وہ خاتون ہے یا مرد ہے، جو بھی ہے۔ آج کا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسے ہمارے درمیان میں آئی ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں۔ کچھ علاقوں میں مہر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ مہر نہیں دے پا رہے۔ کچھ جگہوں میں جہیز اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگ جہیز نہیں دے پا رہے۔ کچھ جگہوں میں حسب و نسب میں شادی کرنے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ باہر دیتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری شادی، تیسری اور چوتھی جو شریعت نے اجازت دی ہے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بھائی، ہم سے زیادہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ انہوں نے ایک مرد کو 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ انہوں نے نکاح کو ہمارے درمیان، اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے، ہمیں اس نظام پہ چلنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ پھر یورپ کی طرح یا کچھ ترقی یافتہ ممالک کی طرح کچھ ترقی یافتہ فیملیاں تو مسلم ملکوں میں بھی تباہ ہوئی ہیں، لیکن وہاں خاندانی نظام بگڑ گیا ہے۔ باپ نہیں ہے یار، معصوم بچہ ہے، اس کا باپ معلوم نہیں ہے، کوئی بات ہے؟ معصوم بچہ ہے، اس کا ماموں، ایک احترام کا اور پیار کا رشتہ ہے، ماموں نہیں معلوم، چچا نہیں معلوم، دادا نہیں معلوم، دادی نہیں معلوم، پھوپھو نہیں معلوم، خالہ نہیں معلوم۔
مادر پدر آزاد نہیں، مادر پدر نامعلوم. معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ لوگ رو رہے ہیں، ان کے معاشرتی اخلاق اور قدریں تباہ ہو گئی ہیں، اور اس کے اوپر جلتی پر جو ہے تیل کا کام کر دیا ہے اس بے لگام میڈیا نے. میڈیا میں وہ کچھ ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی داخل ہے، تحریری میڈیا بھی داخل ہے، یوٹیوب جیسے جو ہے نا جو میڈیا ہے وہ بھی ہے، اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اب گویا نوجوان ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک جنگ کا اس کو سامنا ہے، اور آپ اس کو ہتھیار نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کو مسلح نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کی تربیت نہیں کر رہے ہیں. وہ کل کو ایک جنگ میں جائے گا اور آپ اس کو خود جھونک رہے ہیں. وہ بچہ اور وہ بچی یا وہ نوجوان خاتون یا مرد وہ کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے اگر کچھ ہے کہ وہ ابھی نہیں کرنا چاہتے یا ان کے کچھ زندگی کے مقاصد ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل جو ہے اندھا جو ہے نا بھیڑ چال کی طرح شادیاں کرو، نہیں، لیکن اس میں بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے. اور برکتیں اللہ دیتا ہے، اس چکر میں نہیں پڑے کہ جہیز میں کیا دے گی، اور ماں باپ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ لڑکا مہر میں کیا دے گا اور کتنے دے گا اور ہم خود کھائیں گے یا اس کو کھلائیں گے. جو نظام ہے نظام کی طرف آیا جائے. جو سسٹم قرآن و حدیث نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے اس کو ہم اپنائیں. معاشرہ بگڑنے کو ہے، تباہیاں آئی ہوئی ہیں، تباہیاں اور مزید آ رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے لوگ گناہگار ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے لوگ گناہوں میں پڑ جائیں. انسان میں دونوں خصلتیں ہیں نا، فرشتوں کی خصلت بھی ہے اور شیطان کی بھی ہے، ایک درندہ بھی ہے. یہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات روز رونما ہو رہے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں بڑے سے بڑے شہر میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ نازیبہ حرکتیں کی گئی. اسلام آباد کا واقعہ ہے، نام لیے بغیر میں عرض کروں گا. کوئٹہ میں بچیوں کو یرغمال بنایا گیا، پھر بلیک میل کیا گیا تصویروں کے حوالے سے، ویڈیوز کے حوالے سے. کراچی میں واقعات روز ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں، لاہور، ہر جگہ ہے. الامان الحفیظ، صرف الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. معاملات اس طرح کے ہیں. تو اس میں جو طریقہ ایک صحابی بلکہ دو تین صحابی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، وہاں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کا عمل کیا ہے، رات کا عمل کیا ہے، روزے کیسے رکھتے ہیں. انہوں نے جو کچھ بتایا، انہوں نے اس کو کأنہم تقالوہا، حدیث میں آتا ہے جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کم سمجھا کہ تو کم کر رہے ہیں، ہم روز روزے رکھیں گے. ایک نے کہا میں بالکل شادی بھی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور رات کو ازدواجی اور جو ہے اس کے کچھ اور حقوق العباد بھی ہوتے ہیں، وہ سب کرتا ہوں. میں روزے رمضان کے پابندی سے رکھتا ہوں، اس کے علاوہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں. تو اس طریقے سے انہوں نے جو مبالغے کے طور پر جو چیزیں کرنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا. تو حضرات انبیاء نے شادیاں کی، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں. صحابہ کرام نے شادیاں کی، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے. ان کی طریقوں پر ہم شادیاں کریں،
ان چیزوں کو پکڑیں، ان چیزوں کو سمجھیں، ان کو پڑھیں، پھر اس طریقے پر ہم اپنی ازدواجی زندگی اور اپنے معاملات کو استوار کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم پیغمبر کو، صحابہ کو چھوڑ دیں، اللہ اور رسول کو چھوڑ دیں، اور یہاں اپنے جو ہے نا جو طریقے ہیں، جو ہندوانہ رسمیں ہیں ہندوستان کی، یہ جو ہے نا مہندی کی رات ہے اور یہ پتہ نہیں، اتنے چکر بنا دیے کہ لوگوں کو پریشان کر دیے۔ ولیمے میں اتنے بڑے بڑے چکر ہے، اموات میں اتنے بڑے بڑے چکر بنا دیے۔ اور بھائی دین سیدھا سادہ دین ہے ہمارا، اتنا شاندار دین ہے، فطرت کے بالکل عین مطابق ہے۔ آپ نے فطرت سے ہٹا کر اس کے جو ہے نا اور چیزیں روز بروز ملا رہے، اس میں اپنی طرف سے چیزیں ملاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ رہبانیت کے متعلق ہے، جو پاپائیت ہے نا عیسائیوں میں، اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت انہوں نے خود سے ایجاد کی ہے، ہم نے نہیں فرض کی تھی، اور جب ایجاد کی فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر جو اس کی رعایت کرنے کا، اس کا خیال رکھنے کا حق تھا وہ بھی ادا نہیں کر سکے۔ ہم روز روز دین میں چیزیں شامل کر رہے ہیں۔ اور بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ جہیز میں نہیں دے، جہیز کے 4 دن بعد اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو پیسے دے دیں، ان کو کاروبار کھول کے دے دیں، ان کے مستقبل کی فکر کریں بھائی۔ اور اگر آپ میں اس سے زیادہ غیرت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو جہیز میں یہ دوں، ان کو جہیز میں کچھ نہیں دیں، ان کو میراث میں جو حق بنتا ہے وہ دیں۔ میراث تو لیتے نہیں ہیں لوگ، اپنے بہنوں کو کچھ نہیں دیتے، اپنے خالوں کو کچھ نہیں، اپنے پھوپھیوں کو دیتے نہیں ہیں، اور اس کے اوپر عجیب جو ہے نا اس کے لیے انہوں نے باتیں بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ معاف کر دیں گے، بخشوا دیں گے۔ وہ کیوں بخشوا دیں گے یار؟ مرد یار، کماؤ اللہ کے بندے، کیا بات کرتے ہو؟ یہ کوئی بات ہے؟ اور لڑکیوں کے لیے جو ہے نا جہیز، پھر بعض مرتبہ بچیاں جو ہے وہ کام کرتی ہیں تاکہ وہ جہیز کے لیے اپنے لیے پیسہ جمع کریں۔ وہ کن مشکلات سے وہ گزرتی ہے نوکری میں اور جاب میں، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہر خاتون چاہتی ہے کہ وہ ہاؤس وائف ہو، وہ گھر کی ملکہ ہو۔ پھر ہم ان کو اس انداز میں بھی دیکھتے ہیں، یہ دیکھو یہ کام کر رہی ہے، وہ دیکھو وہ کام کر رہی ہے، وہ کام نہیں کرے گا اور کیا کرے گا؟ تم لوگوں نے معاشرہ ایسا بنا دیا ہے، سادے پر کم پہ تم لوگوں کو قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ جو اللہ نے دیا اس پر صبر کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی دکھاوے کے لیے، اپنے پڑوس والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت مالدار ہو گیا، میرے حیثیت بہت بڑھ گئی، اس کے لیے چکروں میں چکر، گاڑیوں کے حوالے سے بھی، موبائل کے حوالے سے بھی، گھڑیوں کے حوالے سے بھی، لباس کے حوالے سے بھی، گھر کے۔ اور اللہ کے بندو، گھر میں پہلے جو ہے وہ نیچے فرش وغیرہ ہوتا تھا، پھر دیوار پر رنگ وغیرہ کا معاملہ ہے، رنگ کے بعد پردوں کے معاملے آ گئے، اب چھت کے اوپر اتنی آرائش ہوتی ہے کہ جتنا خرچہ نیچے ہوتا تھا اتنا ہی خرچہ یہ چھت کے نیچے سے چپکا کے کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کس مصیبت میں ہمارے لوگ پڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرات انبیاء اور جن لوگوں نے نام کمایا اس دنیا میں، وہ سب کو سیدھے سادے رہے۔ ہاں جہاں ضرورت ہے، ضرورت کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلا ضرورت نہ اپنے پیسے خرچ کرو، اس کا قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ نہ اپنا مال ضائع کرو، نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ ان بچوں کے وقت ضائع کرو۔ اگر آپ باپ ہیں، آپ سے میرے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے، اگر آپ ماں ہیں آپ سے بھی، اگر آپ بھائی ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ کسی بھی ادارے میں ہیں، آپ کو جو بھی حیثیت ہے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ آپ ان چیزوں سے ہٹ کر لوگوں کی شادیاں کرائیں، جو چاہتے ہیں۔ جو نہیں چاہتے ہیں، جس کو رغبت نہیں ہے، لڑکی ہے اس کو ابھی رغبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ابھی رغبت ہے یا نہیں ابھی اس کی شادی کراؤ، لڑکا ہے ابھی نہیں ہے، جو چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کی شادی ہونی چاہیے، ان کا نظام سہل بنا کر، آسان بنا کر، ایزی پیکیجز اس میں لے آئیں۔ اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو؟ ایزی پیکیجز بنا کر اس کا ایک نظام بنائیں۔ یتیم بچے ہیں ان کی شادیاں کرائیں، لاچار اور بیچار ہیں، تمہارے گھروں میں خواتین کام کرتی ہیں،
ان کے بچیوں کا کر لو انتظام، اجتماعی شادیوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کر لو، لوگوں کے لیے سہولتیں بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لیے انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اور بھائی تم آسانیاں پیدا کرنے والے بھیجے گئے ہو، تم لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے والے نہیں بھیجے گئے ہو، لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالو۔ مسائل ہیں یا گھریلو معاملات ہیں یا جو بھی ہیں اس میں آسانیاں پیدا کرو۔ وہ جہیز ہے یا وہ مہر ہے، ابھی نہیں دے سکتے ان کو، بس ٹھیک ہے معجل کر دو، مؤجل کر دو، بعد میں کر دو، وقت مقرر کر دو۔ آپ کے پاس اس کو نقد دو، ان کو کاروبار دے دو، ان کو اگر بچی ہے اس کی تعلیم، بچہ ہے اس کو آپ اس کو انسان بنا دو، انسان، ان کو تربیت دو، وہ بندے دا پتر بن جائے، پھر آپ اس کی شادی کریں، وہ آپ کو ساری زندگی اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ یہ کسی کو پرواہ نہیں ہے، بعض جگہوں میں یہ بھی ہے وقت سے پہلے شادیاں کرتے ہیں، بہت چھوٹی عمر میں، نہ کوئی تعلیم کی فکر ہے، نہ کاروبار کی فکر ہے، نہ اس کو پیروں پہ کھڑا کرنے کی فکر ہے۔ تو ہم افراط تفریط میں ہیں، یا ادھر یا ادھر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ پھر کہتے ہیں ہم لوگ مسلمان، ہمارے ساتھ یہ ہوا، مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بیچارے مسلمانوں نے خود اپنے آپ کو بیچارے بنایا ہوا ہے، خرمستیاں کر رہے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے معاملات کو آسان تر بنائیں، کیوں لوگوں کو عذاب میں ڈال رہے ہیں اور خود عذاب میں ڈال رہے ہیں؟ تو نکاح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، وہ اس امت میں نہیں اٹھے گا۔ آگے کے مراحل بہت مشکل ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی شفاعت ہمیں نصیب نہ ہوئی تو ہم تو گئے، معاملات خراب ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں، آپ دیکھیں صحابہ آتے تھے، خاتون آتی تھی یا رسول اللہ میری شادی کرا دے، آپ فرماتے تھے بھئی ان سے کون شادی کرنا چاہتا ہے؟ کوئی ایک کہتا تھا میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ میرے پاس چادر ہے، آپ فرماتے اس چادر، چلو یہ چادر تمہاری ہو گئی، اس کو مہر مقرر کر کے شادی کرا دیتے۔ کچھ کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا تھا، آپ فرماتے آپ کے پاس حل عندک شیء من القرآن، تم نے کوئی صورت یاد کی ہوئی ہے؟ ان کا چلو صورت سناؤ گا، یہ صورت اس کو یاد کرانا، یہ اس کا مہر ہے۔ اتنا آسان، اتنا آسان طریقہ، اور شادیوں پہ شادیاں ہوتی تھیں اور خوشی خوشی رہتے تھے۔ وہ واقعہ آپ نے نہیں دیکھا حضرت عمر کے زمانے میں کہ خاتون پانی جو ہے نا اس میں دودھ میں ملا رہی تھی، حضرت عمر چکر لگا رہے تھے رات میں، تو نوجوان بچی نے ماں کو کہا کہ بھائی تم دودھ میں پانی کیوں ملا رہی ہو؟ انہوں نے کہا یہاں عمر نہیں دیکھ سکتا ہے، امیر المومنین، انہوں نے کہا عمر نہیں دیکھ سکتا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ باہر گیٹ سے باہر، چونکہ اس طرح کے پکی جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ اندر کی آواز باہر نہ جائے باہر کے اندر نہ آئے، سادے سادے گھر تھے۔ باہر حضرت عمر نے وہ آواز سنی، آپ نے اس گھر کے نشانہ لیا کہ یہ گھر ہے۔ اگلے دن آپ اپنے ایک شہزادہ امیر المومنین کے بیٹے کے لیے ایک غریب زادی کی شادی ہو رہی ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خاتون سے شادی کی جاتی ہے لمالہا ولجمالہا، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، لحسبہا ونسبہا، حسب اور نسب کی وجہ سے، اور فرمایا ولدینہا، اور دین کی وجہ سے۔ لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ تمہارے کامیابی یہ ہے کہ تم دین والی لے لو۔ وہ دین والی تھی، اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے اس کی شادی کرا دی۔ جب آدمی دیندار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، حق کی بات کرتا ہے نا، وہاں اس کی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوئی۔ اس حق بات کی وجہ سے وہ بچی ایک شہزادہ کی بیوی بنی، ایک امیر المومنین کے بہو بنی، اور وہ امیر المومنین بھی دنیا کے عام بادشاہوں کی طرح نہیں، حضرت عمر کے بہو بنی۔ حضرت عمر کے گھر کا حصہ بننا کتنا مشکل ہے،
کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن حضرت عمر کے گھر میں چلے جائے، اس سے بڑی اور کیا دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے اس سے بڑی کیا اور بات ہو سکتی ہے؟ کتنے تمغے لگ گئے ان کو، کتنے سٹار لگ گئے اللہ کے ہاں۔ بات کیا تھی؟ بات صرف اتنی تھی کہ اس نے حق کی بات کہی۔ آپ حق والے بن جائیں۔ شیطان حدیث میں آتا ہے کہ اس کا عرش سمندر پر ہے، اس کے چیلے دن کو آتے ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں چالاکیاں کرتے ہیں، اس کو لڑاتے ہیں، اس کو لڑاتے ہیں۔ شام کو جب شیطان اکبر کے پاس جاتے ہیں، کارگزاریاں سنائی جاتی ہے۔ وہ ایک کہتا ہے میں نے 2 دوستوں کو لڑایا، ایک کہتا ہے میں نے ایک باس کو اور اس کے پاس جاب کرنے والے کو لڑایا، اس طرح مختلف قسم کی جو ہے نا یہ کرا۔ ایک وہ آتا ہے کہ اس میں وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے باپ بیٹے کو لڑایا، اور ایک وہ آتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔ شیطان ہو گیا ادھر وہ اپنے پاس بلاتا ہے، اپنے پاس اس کی کمر پر ہاتھ اس کو سہلاتا رہتا ہے کہ ویری گڈ ماشاء اللہ، تم نے کام یہ ہے، اصل کام تو نہیں کیا، یہ بقیہ نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہے نا کام۔ اس کو شاباشیوں پہ شاباشیاں دیتا ہے، تمغے دیتا ہے، سٹار لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میاں بیوی ایک پورے خاندان کے سسٹم کو اس نے بگاڑ دیا۔ میاں بیوی ہی سب کچھ ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے لے کر آج تک سب سے بڑا رشتہ دنیا میں اگر کوئی ہے میاں بیوی کا ہے۔ میاں بیوی سے ماں باپ بھی بنتے ہیں، میاں بیوی سے ہی بچے اور جو ہے نا وہ پوتے نواسے، یہ سب کا مرکز جو ہے نا میاں بیوی ہے۔ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ جس معاشرے میں بھی ہیں، جس محلے میں بھی ہیں، اور جس پوسٹ پر آپ ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست ہے، للہ اور فلہ آپ سے درخواست ہے، آپ بلا وجہ نہیں کہ ہر لڑکی سے پوچھے آپ کی شادی ہوئی ہے، نہیں، جہاں ضرورت ہے، عقل مندی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے وہاں آپ مناسب اور وہ جو کہتے ہیں نا لگاؤ کا رشتہ ہے کہ دونوں میں جوڑ کا رشتہ ان میں کو بنائیں، 2 کو جوڑ دیں۔ ان سے جتنی نسلیں پیدا ہوں گی، ان کی جتنی عبادتیں ہوں گی، ان تمام میں آپ کا حصہ ہوگا۔ اللہ کے لیے آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ نکاح لوگ کہتے ہیں نا زنا زیادہ ہو گئے اور فحاشی زیادہ ہو گئی، تو زنا اور فحاشی وغیرہ چیزیں تو اسی لیے ہے نا کہ بھائی کچھ لوگ ہیں وہ ان کے وہ نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے، ان کے زوج نہیں ہے، ان کا خاندانی سسٹم نہیں ہے، وہ ادھر منہ مارتے ہیں ادھر منہ مارتے ہیں، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مسائل نہیں ہوں گے اور کیا ہوگا؟ تو لازمی ہے کہ اس پر مستقل کام کیا جائے، اور خواتین کے جو حقوق ہے، افغانستان سے امریکہ اور بین الاقوامی قوتیں روز مطالبہ کرتی ہیں کہ خواتین کے حقوق کو تو سب سے زیادہ آپ لوگوں نے پامال کیا، وہاں تباہیاں کی، بربادیاں کی، بمباریاں کی، کسی کو بیوہ بنایا، کسی کے بیٹے کو مار دیا، کسی کے باپ کو مار دیا۔ وہ خواتین کے حقوق نہیں تھے، اور اب یہ کلاسیں الگ ہو رہی ہے، خواتین کے حقوق کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم میں جان ہو، علم کے لحاظ سے بھی ہم دنیا میں 1 نمبر ہو، مال دولت معاملات ہر چیز میں مسلمان کو مستحکم ہونا پڑے گا۔ نوجوانوں آپ سے درخواست ہے، مستقبل آپ کا ہے، اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی فیملی اور اپنی ذات کے لیے ابھی سے کچھ کیجئے گا، امت مسلمہ کے لیے کچھ کیجئے گا، تاکہ پوری دنیا میں آپ سر اٹھا کے چل سکے۔ تو نکاحوں کی طرف آئیں گے، یہ معاملات کم ہو جائیں گے۔ بہت بے انتہا معاملات میڈیا میں آ رہے ہیں، روز خبروں میں بریکنگ نیوز ہے، فلاں جگہ پہ خاتون کے ساتھ یہ ہوا، فلاں جگہ پہ یہ ہوا، فلاں جگہ پہ یہ ہوا، فلاں جگہ پہ یہ ہوا۔ اور خواتین سے یہ درخواست ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا سرد کھایا کریں، یہ نہیں کہ اور بہت گرم، مجھے یہ چاہیے، تھوڑا
صبر میں برکت ہے. اور خواتین سے یہ بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنے گھر کے ایسی تربیت کرے کہ ان کا پردہ محفوظ ہو. بلا وجہ وہ بھی اپنے دکھاوے نہ کریں. یہ جو قرآن و حدیث میں حجاب کا اور پردے کا حکم ہے وہ اسی لیے تاکہ یہ مسائل نہ ہوں. پھر مسائل ہوتے ہیں. وہ جو موٹر وے پر بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, بہت دنوں تک اس پہ شور مچتا رہا. یہ پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ مطلب اس میں ہرگز نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے جو وجہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا. غلط تو غلط ہے, لیکن احتیاط کی بھی ضرورت ہے. احتیاط, اور سب سے بڑی احتیاط کیا ہے؟ نکاح کریں. جہاں تک آپ کی چادر ہے وہاں تک پیر پھیلائے. اللہ خیر صلی اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائیں, قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں, جناب ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت مریم کے نقش قدم پہ ہمارے بچوں کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں, اور ہمیں انبیاء اور صحابہ کی طرح چلنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.